اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وأنا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلوات پڑھے محمد. یا صاحب الزمان کجایی من آمد ام گدایی. یعنی اے امام زمانہ آج کی رات کہاں موجود ہے؟ میں آپ کے در پہ فقیری کرنے آیا ہوں. مولا آج شب جمعہ ہے، شب مخصوص زیارت امام حسین ہے. جب عام مومن کے لیے زیارت حسین شب جمعہ مستحب ہے، یقیناً آپ آج کی رات کربلا موجود ہوں گے. مجھے نہیں پتا کس جگہ پہ موجود ہے، شاید تلہ زینبیہ پہ موجود ہے، یا شاید رأس الحسین کے مقام پہ موجود ہے، یا شاید نہر فرات کے کنارے اپنے چچا عباس پہ گریہ کر رہے ہیں. مولا شب جمعہ ہے، شب توبہ ہے. میرے ہاتھ اس قابل نہیں کہ اللہ کی دربار میں اٹھاؤں. آج کی رات میرے ہاتھوں کو نہ دیکھیے، آپ کو واسطہ عباس کے کٹے ہوئے بازوؤں کا. آج کی رات میری گنہگار آنکھوں کو نہ دیکھیے، آپ کو واسطہ ان آنکھوں کا کہ ایک آنکھ میں تیر لگا تھا،
دوسری آنکھ میں خون بھرا تھا، آج کی رات میری گنہگار زبان کو نہ دیکھیے۔ آپ کو واسطہ علی اصغر کی خشک زبان کا، آج کی رات میرے گنہگار بدن کو نہ دیکھیے۔ آپ کو واسطہ اس زخمی بدن کا جس پہ گھوڑے دوڑتے رہے اور بہن فریاد کرتی رہے کہ اماں زہرا نے چکیاں بیس بیس کے بولا۔ مولا اگر زحمت نہ ہو تھوڑی دیر کے لیے ہماری محفل میں تشریف لائیے۔ یہ راتیں آپ کی دادی زہرا کی راتیں، آپ نے خود فرمایا چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے ہمیں ٹوٹی ہوئی پسلیوں کا واسطہ نہ دیا کرو۔ مولا میں گناہوں کی دلدل میں پھنساؤ، آپ کو واسطہ اس جلے ہوئے دروازے کا، آپ کو واسطہ حسین مولا کی یتیمی کا، آپ کو واسطہ حسن مولا کے گریے کا، آپ کو واسطہ علی کے رونے کا۔ آج کی رات میرے سارے گناہ بخش دیجئے۔ بلند آواز سے یا غفار یا غفار یا غفار، سب مل کے یا غفار یا غفار، کہا ایسے مانگو جیسے فقیر خیرات مانگتا ہے۔ معصوم امام فرماتے ہیں توبہ کرنے سے پہلے اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو۔ اس نے تجھے انسان بنایا، پھر مسلمان بنایا، پھر تیرے دل میں سیدہ کی محبت سے نوازا۔ کتنا کریم ہے۔ فرما اگر تیرے گناہوں کا پتہ تیرے ماں باپ کو چل جائے وہ کبھی تجھے گھر کے اندر بھی نہ آنے دے، لیکن کتنا کریم ہے، وہ تیرے سارے گناہوں کو جانتا ہے، پھر بھی اس نے تجھے اپنی توبہ کی محفل میں تجھے بلایا۔ فرمایا خدا کی آواز آتی ہے گنہگار، مجھے تیرے رونے کی آواز اپنے ملائکوں کی تسبیح سے بھی زیادہ پسند ہے۔ اے خدا تو نے بلایا، میں تیری دربار میں آیا۔ کب پہلے اس کی نعمتوں کو یاد کرو، اس نے تجھے کن کن نعمتوں سے نوازا، پھر اپنے گناہوں کو یاد کرو، تو نے نعمتوں کے بدلے میں اللہ کے گناہ کیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم انی اسألک برحمتک التی وسعت کل شیء وبقوتک التی قہرت بها کل شیء وخضع لها کل شیء وذل لها كل شيء وبجبروتك التي غلبت بها كل شيء وبعزتك التي لا يقوم لها
شيء وبعظمتك التي ملأت كل شيء وبسلطانك الذي على كل شيء وبوجهك الباقي بعد فناء كل شيء وبأسمائك التي ملأت أركان كل شيء وبعلمك الذي أحاط بكل شيء وبنور وجهك الذي أضاء له كل شيء سب مل کے بلند آواز یا نورا یا قدوس یا نورا یا نورا اے خدا تو نور ہے تو قدوس ہے یا اول الاولین و یا آخر الاخرین اب اپنے گناہوں کو یاد کرو اس نے تیرے اوپر کتنی کتنی نعمتیں کی لیکن تو نے نعمتوں کے بدلے میں کیا کیا فرمایا مومن پہ اگر بلا آتی ہے تو اس کے گناہوں کی وجہ سے اگر مومن کے گھر میں پریشانی آتی ہے اس کے گناہوں کی وجہ سے فرمایا ایک ایک گناہ کو یاد کر کے رویا کرو اللہم اغفر لی الذنوب التي تهتك الحساب اے خدا میرے وہ گناہ بخش دے جن کی وجہ سے عزت پامال ہوتی ہے اللہم اغفر لی الذنوب التي تنزل النقام اے خدا میرے وہ گناہ بخش دے جن کی وجہ سے بدبختیاں نازل ہوتی ہے اللہم اغفر لی الذنوب التي تغیر النعام میرے وہ گناہ بخش دے جن کی وجہ سے تیری آتی ہوئی نعمتیں واپس جاتی ہے اللہم اغفر لی الذنوب التي تحبس الدعاء میرے وہ گناہ بخش دے جن کی وجہ سے میری دعائیں قبول نہیں ہوتی اللہم اغفر لی الذنوب التي تقطع الرجاء اللہم اغفر لی الذنوب التي تنزل البلاء مولا فرماتے گنہگار تجھے تو تیرے گناہ بھی یاد نہیں ہے جب سے بالغ ہوا آج تک تو نے کتنے کتنے گناہ کیے تو ایک مرتبہ ایسے توبہ کرو اللہم اغفر لی کل ذنب اذنبت وکل خطیئت اخطأتها اے خدا میرا وہ ہر گناہ بخش دے جو میں نے تیری دربار میں کیا میری ہر وہ خطا بخش دے جو میں نے تیری دربار میں کی اللہم انی اتقرب الیک بذکرک واستشفع بک الی نفسک واسألک بجودک ان تدنینی من قربک وان توزعنی شکرک وان تلہمنی ذکرک اللہم انی اسألک سؤال خاضع متزلزل خاشع ان تضرع ان تسامحني وترحمني وتجعلني بقسمك راضيا قانعا وفي جميع الاحوال متواضعا اے خدا مجھے ہر حال میں اپنا راضی بندہ بنا مجھے اپنا شکایت والا بندہ نہ بنا یہ مقام جس کا ذکر مولا کرتے ہیں کہ مجھے ہر حال میں راضی بندہ بنا یہ نہ ہو کہ اگر تو نعمت دے میں تیرا شکر ادا کروں پر اگر تو بیماری دے اگر تو فقر دے اگر تو پریشانی دے تیرا بندہ تجھ سے روٹ کے چلا جائے
میں کہوں ایسا راضی بنا جیسا تو نے کربلا میں زینب کو راضی بنایا۔ ہمیشہ زباں پہ کی جملہ تھا رضا برضا۔ عباس کے کٹے ہوئے بازو دیکھے کہ زینب تیری رضا پہ راضی ہے۔ قاسم کے لاش کے ٹکڑے دیکھے کہ زینب تیری رضا پہ راضی ہے۔ دشت کربلا پہ حسین کا چھلنی لاشا دیکھا، نگاہ آسماں کی طرف بلند کی کہ زینب تیری رضا پہ راضی ہے۔ چادر چھینی گئے کہ زینب تیری رضا پہ راضی ہے۔ سکینہ آیا کہ چہرے پہ تماچوں کے نشان دیکھے، کہا خدا زینب تیری رضا پہ راضی ہے۔ فضا کہتی ہیں ہر بی بی کو دلاسا دینے والی یہ ام المصائب اس لیے ہیں کیونکہ بچپن سے اس بی بی نے مصیبتیں دیکھی۔ جب 4 برس کی تھی اماں کی ٹوٹی پسلیاں دیکھی، ٹوٹا ہوا بازو دیکھا۔ جب جوانی آئی تو بابا علی کا زخمی سر دیکھا۔ نبی بابا شہید ہوئے تھے، یہی بی بی زینب تھی جس نے تشت میں حسن کے جگر کے ٹکڑے دیکھے۔ جب جنازہ گھر میں واپس آیا اپنے ہاتھوں سے حسن کے بدن سے تیر نکالے۔ بڑی فہرست ہے مصیبتوں کی۔ جب کربلا میں آئے کبھی اکبر کا لاشا، کبھی قاسم کا لاشا، کبھی اون محمد کے لاشا، لیکن روایت بڑی سخت ہے۔ کہتے ہیں 11 محرم کو بی بی کو اونٹوں پہ بٹھایا گیا۔ جب زمین کربلا سے گزارا گیا نگاہ حسین مولا کے لاشے پہ پڑی۔ عجب نہیں آواز آئی ہوگی بہن زینب تو نے حسن کے جنازے سے تیر نکالے تھے، زینب کیا حسین کے بدن سے تیر نہیں نکالو گے؟ آواز دے کر کہو گا حسین نکالو تو کیسے نکالو؟ او میرے ہاتھ پسے گردن سے بندھے، اے خدا ایسے راضی بنا جیسے تو نے بی بی زینب کو راضی بنایا۔ ایسے ام المصائب نہیں ہے۔ فضا کہتی ہیں جب بھی خیمے میں کوئی لاش آتا تھا سب سے پہلے بی بی زینب جاتی تھی۔ اکبر پہ نواں پڑا، قاسم پہ نواں پڑا۔ کبھی بچے کی ماں کو لاشوں کے قریب جانے نہ دیتی، رو کے کہتی قاسم کی ماں برداشت نہیں کرے گی۔ ننھے سے علی اصغر کا لاش آیا، امام حسین نے ماں کو آواز نہیں دی۔ خیمے کے در سے کہا مفضا بہن زینب کو بلانا۔ ہر لاشے پہ جاتی پہلے خود نوا پڑھتی، ماں کو دلاسا دیتی۔ لیکن فضا کہتی عجیب منظر تھا، جب خیمے میں 2 ننھے سے لاشیں لائے گئے، اون محمد کی لاشیں، فرماتی ہیں مجھے کہیں زینب نظر نہیں آئی۔ ہر بی بی کو دلاسا دینے والے
جب اپنے بچوں کی لاشیں آئے کہیں بھی زینب نظر نہیں آئی. فضا کہتی ہے جیسے خیمے میں گئی بی بی کو بلانے کے لیے میں نے کیا دیکھا, سر کو سجدے میں رکھا ہے, رو کے کہہ رہی ہے الحمدللہ اے خدا تیرا شکر ہے تو نے زینب کی قربانی قبول کر. فضا کہتی ہے میں نے کہا بی بی بچوں کے لاشیں آئے جیسے بچوں پہ آئی. زینب نے بچوں کو دیکھا تک نہیں, بچوں پہ دوسری بیویاں رو رہی ہیں لیکن زینب نے گریہ نہیں کیا. قافلہ کربلا سے کوفہ چلا, پورے راستے میں بی بی زینب کبھی اکبر کا ماتم کرے, کبھی قاسم کا ماتم کرے, کبھی حسین پہ گریہ کرے, کبھی عباس پہ گریہ کرے. فضا فرماتی ہیں پورے سفر میں بی بی زینب نے اپنے بچوں کی طرف دیکھا بھی نہیں, یہاں تک کہ قافلہ شام میں پہنچا, پورے سفر میں کبھی بچوں پہ گریہ نہیں کیا. جب رہائی کا وقت قریب ہوا ظالموں نے زندان میں کٹی ہوئی گردنیں لائی. جب حسین کا سر آیا زینب نے گودی میں لیا, ساری بیویاں گریہ کرنے لگی. جب علی اکبر کا سر آیا اکبر کی ماں نے گود میں لیا. علی اصغر کا سر آیا رباب نے گودی میں لیا. لیکن فضا کہتی ہیں دو کٹی ہوئی گردن آئی. زینب کبھی اکبر پہ روئے کبھی قاسم پہ روئے, سر لانے والا انتظار میں تھا ابھی اس کی ماں آئے گی سروں کو گودی میں لے گی. لیکن بی بی زینب آگے نہ بڑھے. سر لانے والے نے کہا کیا ان سروں کی ماں مر گئی ہے؟ فضا نے کہا مجھے دو یہ میرے بچے. ننھی سی گردن لے کر بی بی زینب کے قریب گئی. فضا کہتی ہے بی بی میں کربلا سے دیکھ رہی ہوں پورے سفر میں آپ نے بچوں کو نہیں دیکھا. بی بی کیا اپنے بچوں سے ناراض ہو؟ ماں ہو بچوں کو گودی میں لے لو. روکے گا ماں فضا میں زینب ہوں, میں علی کی بیٹی ہوں, اور زینب جو ایک مرتبہ دے دے پھر واپس نہیں لیتے. کوفے میں بچوں پہ نہیں روئی, کربلا میں بچوں پہ نہیں روئی, زندان شام میں بچوں پہ نہیں روئی. قافلہ واپس کربلا پہنچا. تصور کرو کیسے کربلا میں زیارت حسین کیا کرتے ہو. سب سے پہلی زائرہ بی بی زینب حسین کی قبر کی زیارت کی, اکبر کی قبر کی زیارت کی. حسین مولا کا نوحہ پڑا, اکبر کا نوحہ پڑا, لیکن فضا کہتی ہے زینب نے بچوں کا ماتم نہیں کیا. قافلہ واپس مدینے پہنچا. بی بی زینب نے کہا بچہ زین العابدین اگر اجازت ہو میں نانا کی زیارت کرنا چاہتی ہوں. اجازت ملی, نانا کے روزے پہ گئے. سب بیویوں کو کہا روزے سے باہر چلی جاؤ, میں نانا سے اکیلی ملوں گی. روزے کے دروازوں کو بند کیا. بڑی حسرت سے نانا کی قبر کو دیکھا, کہا نانا مجھے پہچانو میں تیری زینب ہوں. او نانا بڑی دور سے آئی ہو, پوچھو گے نہیں زینب کیا لائی ہو؟
سر سے چادر کو اتارا، کلائیوں سے کپڑا ہٹایا، او نانا تیری امت نے میری چادر چھینے، او نانا میری کلائیاں دیکھو، او نانا شمر نے مجھے تادیان مارے، او نانا میرا حسین مارا گیا، میرا اکبر مارا گیا۔ لیکن زینب نے بچوں کا نام نہیں لیا، یہ زینب علی کی بیٹی ہے، نانا کے روزے سے باہر آئی، سیدھا جنت البقیع گئی، ٹوٹی ہوئی قبر زہرا پہ آئی۔ روایت کے جملے ہیں، ماں کو زینب نے لمبے مصائب نہیں سنائے، ایسا کام کیا قبر زہرا پہ زلزلہ آیا، جیسے اماں کی قبر پہ گئے، زینب نے خون بھرا، کرتا ماں کی قبر پہ رکھا۔ ایک مرتبہ قبر میں زلزلہ آیا، زینب کرتا ہٹا لو، روکے گا اماں تو نے کرتا برداشت نہیں کیا، او میں نے 70 قدموں سے شمر کو حسین کے سینے پہ دیکھا۔ اماں مجھ سے پوچھو زینب پہ کیا گزرے، لیکن ماں کی قبر پہ بھی زینب نے بچوں کو یاد نہ کیا۔ کسی نے پیغام دیا، بی بی گھر چلیے، عبداللہ بلا رہے، اب زینب گھر جائے تو کیسے جائے؟ سوچ رہی ہیں عبداللہ پوچھیں گے زینب میرے اون و محمد کا کیا ہوا؟ اللہ جانے زینب کیا سوچ کے گھر کی طرف روانہ ہوئی۔ روایت کے جملے، جیسے گھر کا دروازہ کھولا، صحن میں عبداللہ بیٹھے تھے، نگاہ بی زینب پہ پڑی۔ عبداللہ نے کہا بوڑھی خاتون رک جا، میری بیوی گھر پہ موجود نہیں ہے۔ روکے کا عبداللہ تو نے بھی نہیں پہچانا، انا زینب، ارے عبداللہ میں ہی زینب، ارے میرا حسین مارا گیا، ارے عباس جیسا بھائی مارا گیا۔ جو زینب کربلا میں بچوں پہ نہیں روئی، جو زینب شام میں بچوں پہ نہیں روئی، جو زینب نانا کے روزے پہ بچوں پہ نہیں روئی، جو زینب ماں کی قبر پہ بچوں پہ نہیں روئی۔ لیکن ایک جملہ کہنے دیجئے، کتنا صبر کرتی زینب کے دل میں بھی ایک ماں کا دل تھا۔ جیسے گھر کے صحن کو دیکھا، زینب کے بچوں کی یاد آنے لگے، یہی وہ صحن تھا جس میں بچے کھیلا کرتے تھے۔ لیکن زینب نے عبداللہ سے کچھ نہ کہا۔ ایک مرتبہ زینب نے بچوں کا کمرہ کھولا، زینب کو 2 ننھے سے مسلح نظر آئے، مسلح کو سینے سے لگایا، روکے کا بچوں اب ماں کا دل نہیں لگتا، اے خدا اب زینب کو بھی اٹھا لے، اے خدا، اے خدا مجھے ایسا راضی بنا جیسا تو نے زینب کو راضی بنایا، مجھے ہر حال میں اپنا متواضع بندہ بنا۔ اللہم واسألک سؤال من اشتدت فاقته
وأنزل بك عند الشدائد حاجته وعظم فيما عندك رغبته اللهم عظم سلطانك ولا مكانك وخفي مكرك وظهر أمرك وغلب قهرك وجرت قدرتك ولا يمكن الفرار من حكومتك اے خدا گنہگار کتنا بھی بھاگے 60 سال 70 سال تجھ سے بھاگے گا لیکن کوئی تیری حکومت سے بھاگ نہیں سکتا حسین کا قاتل سمجھتا تھا وہ میں بھاگ جاؤں گا ابن سعد سمجھتا تھا میں بھاگ جاؤں گا لیکن معصوم فرماتے ہیں کتنا بھاگو گے ایک دن آئے گا تیری نگاہ ملک الموت پہ پڑے گی جس دنیا کی خاطر تو نے اپنے رب کو بھلایا یہ مال یہ دولت یہ گھر سب کچھ یہاں رہ جائے گا مٹی کے منوں کے نیچے تجھے دفن کر دیا جائے گا اللہم لا اجد لذنوبی غافرا ولا لقبائہ صادرا ولا لشیئن من عملی القبیح بالحسن مبدلا غیرک لا الہ الا انت سبحانک وبحمدک اے خدا اگر میرے گناہوں کو کوئی نیکیوں میں بدل سکتا ہے وہ تو ہے اگر میرے نام اعمال کو کوئی گناہوں سے مٹا سکتا ہے وہ تیری ذات ہے میں تیری دربار میں اقرار کرنے آیا ہوں میں نے اپنے اوپر بڑا ظلم کیا لیکن اے خدا میں نے کوئی گناہ تیری دشمنی میں نہیں کیا اگر گناہ بھی کیا میں نے غفلت میں گناہ کیا سب مل کے بلند آواز سے ظلمت نفسے ظلمت بلند آواز سے ظلمت ظلمت اے خدا میں نے اپنے اوپر بڑا ظلم کیا عزیزو ایک جمع بڑا گنہگار تھا لیکن اس کے اندر ایک اچھی عادت تھی اپنی ماں کا بڑا احترام کرتا تھا ماں بیٹوں کو بڑی پیاری ہوتی ہے ماں کے اوپر سکرات کا وقت آیا شدید بیمار پڑ گئی اس کی ماں سرانے آ کر بیٹھ ماں کہتی ہے میرے لال پوری زندگی تو نے مرضی سے گزاری کبھی گناہ کرتا رہا کبھی نشہ کرتا رہا کبھی غلط دوستوں کے ساتھ چلتا رہا میں تجھے منع کرتی تھی لیکن تو نے میری ایک نہ سنی اب تو میں جانے والی ہوں میرے لال اب تو میں مرنے والی ہوں بس میری ایک وصیت پہ ضرور عمل کرنا اگر عمل نہیں کرو گے میں اپنا دودھ تجھے معاف نہیں کروں گویا آگ کر دوں رو کے کہنے لگا ماں جو کہو گی میں کروں گا کہتی ہے میرے لال ہمیشہ جب بھی تیری نظر حسین کے نام پہ پڑے کسی بھی ایسی چیز پہ پڑے جس کی نسبت حسین سے تیری نگاہ علم پہ پڑے تیری نگاہ حسین کے نام پہ پڑے جب بھی نظر حسین پہ پڑے سینے پہ ہاتھ رکھنا اور کہنا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ اس نے کہا ماں جب تک زندہ ہوں اس وصیت میں عمل کروں گا یہ جوان کہتا ہے میری ماں مر گئی جب بھی سفر میں ہوتا تھا کہیں جاتا تھا دور سے علم پہ نگاہ پڑتی تھی کہتا تھا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ کبھی مولا حسین کے نام پہ نظر پڑی کہتا تھا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ اس کے دوست کہتے ہیں کسی حادثے میں اس کی موت ہو گئی کئی دنوں کے بعد اس کے دوست نے اسے خواب میں دیکھا کیا دیکھا یہ عالم برزخ میں نعمتوں سے مالا مال ہے پوچھا ہے دوست تو بڑا گنہگار تھا کہتے ہاں میں بڑا گنہگار تھا جب بدن سے روح نکلی عالم برزخ میں پہنچا ملائکوں نے میرا نام اعمال دیکھا
حکم دیا میرے ہاتھوں میں زنجیریں باندھی جائیں، پاؤں میں زنجیریں باندھی جائیں۔ عذاب کے فرشتوں نے مجھے اٹھایا اور کہا چلے بدبخت، تو نے پوری زندگی اللہ کی نافرمانی کی، اب عذاب کا وقت ہے۔ کہتا کرتا تو کیا کرتا، پوری زندگی میں نے خطا کی، پوری زندگی میں نے گناہ کیے۔ کہتا جب ملک الموت یہ ملائک مجھے ساتھ لے کر جا رہے تھے، دور سے میدان برزخ میں مجھے ایک خیمہ نظر آیا، خیمے کے اوپر علم لگا تھا، علم پہ حسین کا نام لکھا تھا۔ جو عادت دنیا میں ہو وہی عادت آخرت میں بھی ہوتی ہے۔ میں نے کہا ملائکو زندگی گزر گئی، ماں کی وصیت پہ میں نے عمل کیا، میرے ہاتھ بندھے آئے، اگر اجازت ہو میرے ہاتھوں کو کھولو، میں آخری سلام اپنے مولا کو کروں۔ کہ ملائکوں نے مجھے اتارا، زنجیروں کو کھولو، میں نے سینے پہ ہاتھ رکھا، روتے ہوئے کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، اکبر کے بابا تجھ پہ میرا سلام، اصغر کے بابا تجھ پہ میرا سلام۔ دوست کو کہتا ہے پوری زندگی میں نے حسین کو سلام کیا پر میں نے کبھی جواب نہیں سنا۔ کہتا ہے جیسے سلام کیا خیمے سے پردہ ہٹا، امام حسین خیمے سے باہر آئے، مجھے کہا وعلیک السلام، تجھ پر بھی حسین کا سلام۔ کہتا اگر پتا ہوتا ایسا امام ہے میں کبھی اس کا دل نہ دکھاتا۔ امام حسین نے ملائکوں کو اشارہ کیا اسے میرے قریب لے کر آؤ، کہ مجھے قریب لے کر گئے، مولا نے سر سے پاؤں تک دیکھا، ہاتھوں میں زنجیریں، پاؤں میں زنجیریں۔ ملائکوں کو کہا اس کا نام اعمال دو، کہ حسین مولا نے جیسے میرا نام اعمال دیکھا گناہوں سے بھرا تھا۔ کہتا ہے دوست جیسے حسین نے میرے گناہوں کو دیکھا گویا میرے مولا کا سر جھک گیا۔ ایک مرتبہ مجھے دیکھا، کہا تو میرا تھا، پھر تیرے نام اعمال میں تُنے گناہ کیوں ہے؟ یہی دعائے کمیل کا جملہ جبا نے دہرایا، روکے کا مولا ظلم تو نفسے وتجرات بجہلے، مولا میں نے اپنے اوپر بڑا ظلم کیا کیونکہ میں جاہل تھا۔ اگر پتا ہوتا یہ عالم برزخ یہ حساب و کتاب ہے، کہ دوبارہ حسین نے میرے نام اعمال کو دیکھا، دیکھنے کے بعد نگاہوں کو آسمان کی طرف بلند کیا، ہاتھوں کو اٹھا کے کہا اللہم اغفر بحق الحسین، اے خدا اسے حسین کے صدقے میں بخش دے۔ مولا حسین ہم بھی بڑے گنہگار، ہم بھی بڑے خطاکار، مولا آپ کو واسطہ آپ کی اماں زہرا کا آج کی رات ہمارے حق میں بھی دعا کیجئے۔ سب مل کے بلند آواز سے ظلمت نفسے ظلمت، سب مل کے ظلمت نفسے ظلمت وتجرت بجهلي وسكنت إلى قديم ذكرك لي ومنك علي اللهم مولاي كم من غبي سترت وكم من فاضح من البلاء اقلت۔ اے خدا تو نے کتنے میرے گناہ لوگوں سے چھپائے،
تو بلا نازل کر سکتا تھا پر تو نے میرے گناہوں کی وجہ سے بلا نازل نہیں کی وَكَمْ مِنْ عِسَارٍ وَقَيْتَا وَكَمْ مِنْ مَكْرُوهٍ دَفَاتَ وَكَمْ مِنْ سَنَاءٍ جَمِيلٍ لَسْتُ لَهُ أَهْلًا نَشَرْتَ اللهم ذم بلائي وفرد بي سوء حالي وقصرت بي أعمالي وقعدت بي أغلالي وحبسني الفي بعد أعمالي وخدتني الدنيا بغرورها والنفس بجنايتها ومتالي يا سيدي فاسألك بعزتك ألا يحجب عنك دعائي سوء عملي وفعالي ولا تفضحني بخفي ما اطلعت علي من سري ولا تعجلني بالعقوبة على ما عملته في خلواتي من سوء فعلي وإساءتي ودوام تفريطي وجهالتي وكثرة شهواتي وغفلتي وكن اللهم بعزتك لي في كل الأحوال رؤوفا وعلي في جميع الأمور عطوفا إلهي ومولاي وربي من لي غيرك اے خدا وہ گناہ جو میں نے تنہائی میں کیے وہ گناہ جو میں نے شہوت میں آ کر کیے وہ گناہ جو میں نے غفلت میں آ کر کیے تجھے تیری عزت کا واسطہ کبھی میرے گناہوں کی وجہ سے مجھ پہ عذاب نازل نہ کر رہا اے خدا مجھ پہ ہمیشہ مہربان رہنا میرے گناہوں کو بخشنا کیونکہ تیرے علاوہ میرا کوئی رب نہیں ہے تیرے علاوہ میرے پاس کوئی اور در نہیں ہے علماء مثال دیتے ہیں کہ اگر کوئی امیر کسی فقیر کو کہے فقیر میرے در پہ آ میں تجھے خیرات دوں گا فقیر ہے امیر کا جب بلاوا آئے گا پیچھے چلا جائے گا فقیر امیر کے پیچھے پیچھے جائے جب امیر کے در پہ پہنچے امیر کا فقیر واپس چلا جا میں تجھے کچھ بھی نہیں دوں گا یہ فقیر ہے کچھ کر تو نہیں سکتا لیکن ایک جملہ تو بول سکتا ہے امیر اگر دینا نہ تھا تو در پہ کیوں بلایا میں کہوں گا خدا دنیا سو رہی ہے یہ تیرے بندے تیرے در پہ کھڑے اگر ہمیں بخشنا نہ اپنی دشمنی نہیں کیا میرے گناہ غفلت نہیں کیا اب سارے گناہ کرنے کے بعد تیرے دربار میں بعد تفسیری اپنی خطاؤں کے بعد و اسرافی علی نفسی اپنے اوپر ظلم کرنے کے بعد یہ کیفیت یہ جملے اپنے وجود میں پیدا کرے جو مولانا فرماتے ہیں معتذرا منكسرا مستقيما مستغفرا منيبا
اے ٹوٹے ہوئے دلوں کی آواز سننے والے اللہ لا اجد مفرا مما كان مني ولا مخرجا وجه الي في امري غير قبول قدري وإدخالك إياي في سد الرحمة اللهم فقد الوقت اے خدا میری معذرت کو قبول فرما ورحم شدت ضری میری تکلیف میں رحم فرما وفقنی من شد وثاقی سب مل کے یا رب ارحم ضعف بدانے یا رب ارحم ضعف بلند آواز سے یا رب ارحم ضعف یا رب ارحم یا رب ارحم ضعف یعنی اے خدا میرے ضعیف بدن پر رحم فرما ورقت جلدی میری کمزور کھال پر رحم فرما ودقت عدمی میری کمزور ہڈیوں پر رحم فرما یومن بدا خلقی و ذکری و تربیتی تو وہ ہے جس نے مجھے بنایا تو مجھ کو مجھ سے بہتر جانتا ہے میں تیرا کتنا کمزور بندہ ہوں تو جانتا ہے میں دنیا کی آگ کو برداشت نہیں کر سکتا میرا بدن گرمیوں میں گرمی کو برداشت نہیں کرتا سردیوں میں سردی کو برداشت نہیں کرتا میں تیرا کمزور بندہ اب تو ہی بتا تیرے جہنم کی آگ کو کیسے برداشت کروں گا تو ہی بتا تیرے فشار قبر کو کیسے برداشت کروں گا تو ہی بتا میں تیرے عذاب کو کیسے برداشت کروں گا یا الہی و سیدی و ربی اتراک معذبی بنار بعد توحید و بعد من تبع علی قلبی من معرفت ولہج بہی لسانی من ذکر واتقدو ضمیری من حب بعد صدق اعترافی و دعائی خاضعا لربوبیت حیحاتا تکرما من ان تضیع من ربیتا او تبعد من ادنیتا او تشرد من آبیتا او تسلم الى البلاء من کفیتا برحمتا ولیت شہری یا سیدی و الہی و مولائی اے خدا تو جانتا ہے میرا بدن ضعیف ہے کیسے ممکن ہے تو دیکھ رہا ہے تیرا بندہ دعائے کمیل پڑھ رہا ہے تو دیکھ رہا ہے تیرا بندہ تیری دربار میں رو رہا ہے تو دیکھ رہا ہے تیرے بندے کے دل میں تیری بڑی محبت ہے کیسے ممکن ہے تو اس بندے کو جہنم میں ڈالے اتسلط النار علی وجوہ خرت لعظمت کا ساجدہ کیسے ممکن ہے یہ بندہ جو نمازوں میں تجھے سجدے کرتا ہے تو اس کے ماتھے کو جہنم میں ڈالے وَعَلَىٰ أَلْسُنِ لَتَقَاتْ بِتَوْحِيدِ کا صادقہ جس کی زبان پہ تیرا نام ہے تو اسے جہنم میں ڈالے وَعَلَىٰ قُلُوبٍ اعْتَرَفَتْ بِالِلَٰهِيَّتِ کا محققہ جن دلوں نے تیری ربوبیت کا اقرار کیا تو ان دلوں کو کیسے جہنم میں ڈالے گا مہا کذا ذنوب میرا خدا ایسا نہیں ہے
میرا خدا بڑا کریم ہے، میرا خدا بڑا رحیم ہے۔ والا اخبرنا بفضلک عنک، مولا فرماتے ہیں خدا ہم نے جو سنا تیرے کرم کا سنا، تیرے فضل کا سنا، سب مل کے بلند آواز یا کریم یا رب یا کریم، بلند آواز یا کریم یا رب یا کریم، خلوص دل سے یا کریم یا کریم۔ تھوڑی دیر کے لیے جو مومن سجدے میں جا سکتے ہیں سجدے میں چلے جائے تاکہ کیفیت پیدا ہو، اللہ کو بول سکے اے خدا یہ ماتھا ابھی سجدے میں ہے، یہ وجود ابھی سجدے میں ہے، یہ بدن ابھی سجدے میں پڑا ہے، اے خدا تو گواہ رہنا اتنی سردی میں تیرا بندہ تیری دربار میں فقیر کرنے آیا ہے، تو ہی بتا کیا اس بندے کو جہنم میں ڈالے گا جس کا سر ابھی سجدے میں پڑا ہے۔ ایک جملہ مجھے کہنے دیجئے، اے خدا اگر ان بندوں کے سجدوں کو دیکھ کے بھی تجھے رحم نہ آئے، میں تجھے ایک سجدے کا واسطہ دینا چاہتا ہوں، آج کی رات ہم گنہگاروں کے سجدوں کو نہ دے، تجھے حسین کے آخری سجدے کا واسطہ۔ ایک مومن نے کہا مولانا میں لمبے لمبے سجدے نہیں کر سکتا، میری کمر میں تکلیف ہے، میرے گھٹنوں میں تکلیف ہے۔ میں نے کہا مومن تھوڑی دیر کے لیے مجھے سوچ کے بتا، تیرا سر سجدے میں آئے پر تو بھوکا تو نہیں ہے، تیرا سر سجدے میں آئے پر تو پیاسا تو نہیں ہے، تیرا سر سجدے میں ہے پر کسی نے تجھے تلوار سے مارا تو نہیں، کسی نے نوکے نیزہ سے تجھے مارا تو نہیں، اے خدا تجھے واسطہ حسین کے آخری سجدے کا، کوئی تیروں سے مارتا تھا جسے کچھ نہ ملا اس نے حسین کو پتھر مارنا شروع کیا۔ روایت کے جملے ہیں ظالم نے 11 ضربتیں چلائے، جب ضربتیں چلنے لگی انبیاء موجود ہیں اولیاء موجود ہیں، کہتے ہیں پہلی ضرب چلے آدم نے کہا میرے لال میں نہیں دیکھ سکتا، دوسری ضرب چلے نوح نے کہا میں یہ منظر نہیں دیکھ سکتا، تیسری ضرب چلی ابراہیم نے کہا میں نہیں دیکھ سکتا، چوتھی ضرب چلی جبرائیل نے کہا میں نہیں دیکھ سکتا، ضربتیں چلتی رہی، انبیاء منہ پھیرتے رہے، ملائک منہ پھیرتے رہے، یہاں آخری ضربتیں چلی، رسول خدا نے کہا میرے لال میں بھی نہیں دیکھ سکتا، آخری ضرب چلی، علی نے کہا میرے لال میں بھی نہیں دیکھ سکتا، یا امام حسین کی آواز آئی مجھے سب چھوڑ کے چلے گئے میں اکیلا رہ گیا، ایک مرتبہ غبار اٹھا، کالے برقعے میں بی بی آئے، اپنے دامن کو پھیلایا، آجا میرے لال حسین تیری ماں نہرا
موجود ہے۔ کہوں گا بی بی شکستہ پہلو لے کر کہاں جاؤ گے؟ کبھی کربلا، کبھی کوفہ، کبھی شرابی کا دربار۔ اے خدا تجھے حسین مولا کے آخری سجدے کا باز دو، سجدوں سے سر کو بلند کرے سب مل کے بلند آواز یا کریمہ یا رب یا کریمہ، بلند آواز یا کریمہ یا کریمہ یا کریمہ یا رب یا کریمہ، ولا يخفف عن أهله لأنه لا يكون إلا عن غضبك وانتقامك وسخطك، وهذا ما لا تقوم له السماوات والأرض يا سيدي فكيف لي وأنا عبدك الضعيف الذليل الحقير المسكين المستكين، يا إلهي وربي وسيدي ومولاي، لأي الأمور إليك أشكو ولما منها أضج وأبكي، لأليم العذاب وشدة حمل طول البلاء ومدته، فلئن سيرتني في العقوبات مع أدائه وجمعت بيني وبين أهل بلائك وفرقت بيني وبين أحبائك۔ اے خداؤ میں کس کس چیز کی شکایت کروں؟ کیا اپنے گناہوں پہ رو یا تیرے عذاب پہ رو یا ان بلاؤں پہ رو جو تو گنہگاروں پہ نازل کرے گا؟ لیکن اے خدا تو نے خود وعدہ دیا تو جہنم کو اپنے دشمنوں سے مرے گا۔ میں تو تیرا محب ہوں۔ آیت اللہ مداحری کا جملہ یاد رکھیے، فرماتے ہیں خدا اگر تو نے فیصلہ کیا اس گنہگار کو جہنم میں ڈالا جائے، میں تیرے فیصلے سے انکار نہیں کر سکتا، تو میرا رب ہے۔ اگر تو کہے گا جہنم میں چلا جا میں چلا جاؤں گا، لیکن اے خدا مجھے وہاں نہ بھیجنا جہاں وہ موجود ہو جس نے سکینہ کو تماچے مارے۔ وہاں نہ بھیجنا جہاں وہ موجود ہو جس نے زہرا پہ آگ بھرا دروازہ گرایا۔ ہاں میں بد ہوں، بد سے بھی بدتر ہوں، لیکن میں عاشق حسین ہوں، میں عزادار حسین ہوں۔ کیا تیرے دشمن ہنسیں گے نہیں کہ تیرا محب جہنم میں آیا؟ یا الہی و سیدی و مولائی و ربی صبرت علی عذابک و کیف اصبر علی فراقک۔ اے خدا میں عذاب پہ تو صبر کروں گا، لیکن بتا میں علی کی جدائی پہ کیسے صبر کروں؟
मैं हुसैन की जुदाई पे कैसे सब्र करूं, मैं तेरी जुदाई पे कैसे सब्र करूं। अपनी सबर तो अला हर नार, मैं तेरी जहन्नुम की आग की गर्मी पे सब्र कर लूंगा, लेकिन हुसैन की रूठी हुई आंखों से कैसे सब्र करूंगा। हम कैफस कुनो फिन्नार वरजाए अफो, कैसे मैं ना उम्मीद हो जाऊं जबकि मैं तेरे करम को जानता हूं। पब इज्जत का या सैयदी व मौला युक़सिम सादिक़, मुझे तेरी इज्जत की कसम है, सच्ची कसम है। लइन तरक्तनी नातिक़न लअज़िदन्ना इलैका बैन अहलिहा तज़ीज़ल आमिलीन, अगर तू जहन्नुम में भी डालेगा मैं वहां से भी तुझे फरियाद करके आवाज दूंगा। वला अबकियन्ना बुकाल फाक़िदीन वला उनादियन्नका ऐन कुन्त या वलियल मुमिनीन या गायत आमाल आरिफी, मैं वहां से भी तुझे फरियाद कर कर के बुलाऊंगा। क्या कहूंगा? सब मिलके बुलंद आवाज या गियासल मुस्तगीस, या गियासल बुलंद आवाज या गियासल मुस्तगीस, या गियासल या हबीब क़ुलूब सादिक़ीन व या इलाहल आलमीन, अफ़तराक सुब्हानक या इलाही व बिहम्दिक तस्मा फ़ीहा सौत अब्दिल मुस्लिम सजन फ़ीहा बिमुख़ालिफ़तिक व ज़ाक़त मअज़ाबिहा बिमासियतिक व हबस बैन तबाक़िहा बिजुर्मिही व जरीरतिक व हुवा यज़ज्जु इलैका दजीज मुअम्मिल रहमतिक व युनादीका बिलिसान अहले तौहीदिक व यतवस्सलु इलैका बिरुबूबियतिक या मौलाय फकैफ यबक़ा फिल अज़ाब व हुवा यरजू मा सलफ़ मिन हिल्मिक व रअफ़तिक व रहमतिक अम कैफ तुलिमुहु अन्नार व हुवा यअमलु फ़ज़लक व रहमतक अम कैफ युहरिक़ुहु लहीबुहा व अंत तस्मअु सौता व तरा मकाना अम कैफ यश्तमिलु अलैहि दफ़ीरुहा व अंत تعلم ضعفا أم كيف يتقلقل بين أطباقها وأنت تعلم صدقها أم كيف تفجره زبانيتها وهو يناديك يا رب أم كيف يرجو فضلك في يدغه منها فتتركه فيها هيهات ما ذلك الذنوب ولا المعروف من فضلك ولو مشبه لما عملت به الموحدين من برك بإحسانك وباليقين أخطأ لولا ما حكمت به من تعذيب جاحديك وقضيت به من إخلاد معانديك لجعلت النار كلها بردا وسلاما وما كان لأحد فيها مقرا ولا مقاما لكنك تقدست اسماؤك أقسمت أن تملأها من الكافرين من الجنة والناس أجمعين وأن تخلد فيها المعاندين وأنت جل ثناؤك قلت مبتدئا وتتولت بالإنعام متكرما أفمن كان مؤمنا كمن كان كافرا أفمن كان مؤمنا
مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون إلهي وسيدي. واسألك بالقدرة التي قدرتها وبالقضية التي حكمتها وغلبت من علي أجريتها أن تهب لي في هذه الليلة وفي هذه الساعة كل جرم أجرمته وكل ذنب أذنبته وكل قبيح أسررته وكل جهل عملته كتمته أو أعلنته أخفيته أو أظهرته وكل سيئة أمرت بإثبات الكرام الكاتبين الذين وكلتهم بحفظ ما يكون مني وجعلتهم شهودا علي مع جواره وكنت أنت الرقيب علي من ورائهم والشاهد لما خفي عنهم وبرحمتك أخفيت وبفضلك سترت أن توفر حظي من كل خير أنزلت أو إحسان فضلت أو بر نشرت أو رزق بسطت أو ذنب تغفر أو خطأ تصبر سبب يا رب يا رب يا رب يا رب बुलंद आवाज से या रब या रब या रब या रब या इलाही व सय्यदी व मौलाई ومالك رقي يا من بيده ناصيتي يا عليما بضري ومسكنتي يا خبيرا بفقري وفاقتي بلند آواز يا رب 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 أسألك بحقك وقدسك وعظم صفاتك وأسمائك أن تجعل أوقاتي في الليل والنهار بذكرك مأمورا وبخدمتك موصولا وأعمالي عندك مقبولا حتى تكون أعمالي وأورادي كلها وردا ووحدا وحالي في خدمتك سرمدا يا سيدي يا من علي معولي يا من إلي شكوت أهبالي يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب बुलंद आवाज या रब या रब या रब या रब अब दुआया जुमले हैं ये दुआया जुमले हैं कव्वे अला खिदमत का जवारिही ऐ खुदा मेरे अज़ा को ताकत दे कि ये तेरी खिदमत के काबिल बने वशदुद अला लदीमत जवानिही वहबली अल जद्द फी खशियतिक वद्दवाम फी इत्तिसाल बिखिदमत अत्तासरा इलैका फी बयादीन अस्साबिकीन वउसरा इलैका फिल मुबादिरीन वअशताक़ु इला क़ुर्बिका फिल मुश्ताक़ीन। मुझे अपने जिक्र का ऐसा आशिक बना जैसा तूने करबला वालों को बनाया। पूरी रात अल्लाह की तस्बीह में मशगूल रहे,
وَأَدْنُوَ مِنْكَ دُنُوَّ الْمُخْلِصِينَ، مجھے اپنا خالص بندہ بنا، وَأَخَافَكَ مَخَافَةَ الْمُوقِنِينَ وَاجْتَمَعَ فِي جَوَارِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ اللهم ومن أرادني بسوء فأرد ومن كادني فكد۔ اے خدا دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما، وَاجْعَلْنِي مِنْ أَحْسَنِ عَبِيدِكَ نَصِيبًا عِنْدَكَ، مجھے اپنا بہترین بندہ بنا، وَأَقْرَبِهِمْ مَنْزِلَةً مِنْكَ وَخَزِّهِمْ زُلْفَةً لَدَيْكَ فَإِنَّهُ لَا يَنَالُ ذَلِكَ إِلَّا بِفَضْلِكَ وَجُدْ لِي بِجُودِكَ وَأَتِفْ عَلَيَّ بِمَجْدِكَ وَاحْفَظْنِي بِرَحْمَتِكَ وَاجْعَلْ لِسَانِي بِذِكْرِكَ لَهْجًا وَقَلْبِي بِحُبِّكَ مُتَيَّمًا ومن علي بحسن عجابته وأقلني أسرتي واغفر زلتي فإنك قضيت على عبادك بعبادته وأمرتهم بدعائك وضمنت لهم الإجابة فإليك يا رب نسبت وجهي۔ اے خدا اس بندے نے اپنا چہرہ تیری طرف کیا ہے، میرے ہاتھ تیری دربار میں بلند ہیں، میرا چہرہ تیری دربار کے سامنے ہے۔ وَإِلَيْكَ يَا رَبِّ نَسَبْتُ وَجْهِي وَإِلَيْكَ يَا رَبِّ مَدَدْتُ يَدِي فَبِعِزَّتِكَ اسْتَجِبْ لِي دُعَائِي وَبَلِّغْنِي مُنَائِي وَلَا تَقْطَعْ مِنْ فَضْلِكَ رَجَائِي وَاكْفِنِي شَرَّ الْجِنِّ وَالْإِنسِ من أعدائي۔ سب مل کے یا سریع رضا یا سریع بلند آواز سے یا سریع رضا یا سریع بلند آواز سے یا سریع یا سریع، یعنی اے سب سے جلد راضی ہونے والے میرے اللہ۔ دعا کے آخری الفاظ ہیں، سمجھو محنت کر لی، اب فصل کاٹنے کا وقت ہے۔ اے سب سے جلد راضی ہونے والے میرے اللہ، اے ماں باپ سے بھی جلد راضی ہونے والے میرے اللہ، عزیزوں ایک عزادار بڑا گنہگار تھا، اپنا قصہ سناتا ہے، کہتے ہیں مولانا میں جوانی میں دعائے کمیل پڑھتا تھا، دعا میں بڑی توبہ کرتا تھا، حسین مولا کے مصائب سنتا تھا، بڑی توبہ کرتا تھا، رو کے کہتا تھا خدا آج کے بعد گناہ نہیں کروں گا۔ لیکن جیسے دعا ختم ہوئی، مجلس ختم ہوئی، پھر زمانے میں چلا، پھر خطا کرتا، پھر حسین کی مجلس میں آتا، پھر توبہ کرتا، پھر باہر جا کے میں دوبارہ گناہ کرتا۔ اس طرح 50 سال میں نے اپنی توبہ توڑی۔ کہتے ہیں اب جب بوڑھا ہوا، بدن میں طاقت نہ رہی، اب گناہ کی طاقت ہی نہیں ہے۔ ہر نماز میں اپنے گناہوں پہ بڑا روتا تھا، پر کبھی زبان سے یہ نہ کہا خدا مجھے بخش دے۔ سجدوں میں بڑا گریہ کرتا تھا، پر کبھی زبان سے نہ کہا خدا مجھے بخش دے۔ کہتا ایک دن سجدے میں روتے روتے میری آنکھ لگ گئی، خواب کے عالم میں اللہ کے فرشتے کو دیکھا، کہتا میں تیرے رب کا پیغام لایا ہوں،
اللہ کہتا ہے میرے گنہگار بندے روز روتے ہو پر کبھی نہیں کہتے خدا مجھے بخش دے۔ اللہ تیرا انتظار کر رہا ہے، روز گریا کرتے ہو گناہوں پہ، زبان سے کہتے کیوں نہیں خدا مجھے بخش دے؟ کہتا ہے میں نے رو کے کہا اللہ کے فرشتے اللہ کو کہو میں کیسے زبان سے کہوں مجھے بخش دے؟ مجھے شرم آتی ہے، حیا آتی ہے، میں نے 50 سال توبہ توڑی۔ کہتا ہے میں تیرے رب کا پیغام لایا ہوں۔ اللہ کہتا ہے اگر 1000 مرتبہ بھی توبہ توڑی ہے پھر بھی میرے در پہ آ جا، مجھے گنہگار کا رونا اپنے ملائکوں سے تسبیح سے زیادہ پسند ہے۔ خدا تو نے بلایا ہم آ گئے، اب ہمارے گناہوں کو بخش بھی دے۔ امام رضا کا فرمان ہے شیعوں جو ایسے توبہ کرے نیت یہ ہو میں بعد میں جا کے گناہ کروں گا، یہ توبہ نہیں کر رہا، یہ اپنے رب کا مذاق اڑا رہا ہے۔ فرمایا شیعوں کبھی چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے ہمیں ہماری دادی دہرا کا واسطہ نہ دیا کرو۔ ایک گنہگار تھا، جب دنیا سے چلا گیا بھائی نے اس کو خواب میں دیکھا، کہنے لگا تو گنہگار ہے جنت میں بیٹھا ہے۔ کہتا میرے بھائی جب بدن سے روح نکلی عذاب کے فرشتوں نے مجھے بڑا عذاب کیا، لیکن جیسے تو میرا جنازہ لے کر امام رضا کے حرم میں آیا سارا عذاب ختم ہوا۔ آگے بڑھا میں نے کیا دیکھا، زری کے سامنے کرسی ہے، امام رضا تشریف فرمائے۔ میں نے کہا السلام علیکہ یا غریب الغرباء، اللہ سب کو مشہد کی زیارت نصیب کرائے۔ کہ میں نے مولا کو سلام کیا، امام نے جواب تو دیا پر اپنا چہرہ پھیر لیا۔ اللہ ایسا نہ کرے مرنے کے بعد ہم بھی سلام کریں، کہیں مولا اپنا چہرہ نہ پھیرے۔ میں پریشان، امام نے چہرہ پھیر لیا، آنکھوں میں آنسو جاری تھے۔ ایک بزرگ وہاں پہ کھڑا تھا، اس نے کہا جوان خوش نہ ہونا کہ عذاب ختم ہوا، جیسے جنازہ باہر جائے گا پھر سے وہی عذاب۔ میں نے کہا میں توبہ کی نیت سے آیا تھا پر کیا کروں زندگی نے مہلت دی۔ کہا امام رضا کو راضی کرو، اللہ راضی ہو جائے گا۔ کیسے راضی کروں؟ کہ مولا کو یہ واسطہ دو اللہ تیری دعا کو قبول کرے گا۔ بھائی نے کہا بتا تو نے کون سا واسطہ دیا؟ کہتا ہے مولا رضا کے قدموں میں گرا۔ میں نے کہا مولا رضا اے سب سے جلد راضی ہونے والے امام، مولا رضا آپ کو واسطہ اس درد بھرے منظر کا، جب بی در اور دیوار کے درمیان تھے، آپ کو واسطہ ٹوٹی ہوئی پسلیوں کا۔ کہتا ہے واسطے کا دینا تھا، اللہ نے میرے سارے گناہ بخش دیے۔ دعا کے آخری جملے آئے، ایام فاطمی آئے، مولا رضا ہم کبھی یہ واسطہ نہ دیتے پر کیا کرے گناہوں کا بار بہت زیادہ ہے۔ چھٹے امام سے کسی نے پوچھا مولا سیدہ کی شہادت کی وجہ کیا تھی؟ مولا کچھ لوگ کہتے ہیں آگ کا دروازہ گرا اس لیے بی بی شہید ہو گئی، کچھ کہتے ہیں جناب محسن سقط ہوئے اس لیے بی بی شہید ہو گئی، کچھ مسلمان کہتے ہیں فراق رسول میں بابا بابا کر کے دنیا سے چلی گئی۔ راوی کہتا ہے چھٹے امام نے رونا شروع کیا، کہا یہ ساری وجوہات ہیں پر اصل وجہ یہ نہیں ہے۔
میں نے کہا مولا بتائیے اصل وجہ کیا ہے؟ کہتا ہے میرے چھٹے امام اپنا سر دیوار پہ مار مار کے رونے لگے، کہنے لگے مصیبت بہت بڑی ہے، ہم اہل بیت برداشت نہیں کرتے۔ سنو گے شہادت کی اصل وجہ کیا ہے؟ ظالموں نے دروازے کو آگ لگائی، وہ 40 لئی دروازے سے گزرتے رہے، میری دادی دہرا دروازے کے نیچے تھی، فریادیں کر رہی تھی مجھے پہچانو میں تیرے نبی کے بیٹی ہوں۔ فرمایا اس دروازے میں لکڑی کا دروازہ تھا، جیسے آگ بھڑکنے لگی، اس لکڑی کے دروازے میں ایک لوہے کا کیلا تھا، یہ کیلا میری دادی کے پہلے میں لگا، اسی زخم نے موصل کو سخت کیا، اسی زخم نے پسلیوں کو توڑا۔ میرے چھٹے امام کے جملے ہیں، جیسے بی بی زمین پہ آئی، بی بی نے حسن و حسین کو آباد نہیں دی، بی بی نے علی کو آباد نہیں دی، ایک مرتبہ فریاد کی او مہدی بیٹا جلدی آ کر اپنی ماں کا بدلہ لے لے، امام زمانہ کب آؤ گے اور کب لٹی ہوئی چادر کا بدلہ لو گے اور کب سکینہ کے تماچوں کا بدلہ لو گے اور کب چلے ہوئے دروازے کا بدلہ لو گے۔ آنکھوں میں آنسو ہے، قبولیت دعا کی گھڑی ہے، سب مل کے بلند آواز سے یا سریع رضا یا سریع، بلند آواز سے یا سریع یا سریع، سب مل کے یا سریع رضا یا سریع، اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء فإنك فعال لما تشاء، يوم الاسم دواء وذكره شفاء وطاعته غنى، ارحم من رأس ماله الرجاء وصلاحه البكاء۔ اے خدا رونے کے علاوہ میرے پاس کوئی اسلحہ نہیں، یا سابغ النعم یا دافع النقام یا نور المستوحشین فی الظلام یا عالم لا يعلم، صل على محمد وآل محمد وافعل بما أنت أهله، وصل على محمد وآل محمد والأئمة الميامين من آله وسلم تسليما كثيرا۔ بیماروں کی شفا کے لیے، بیماروں کی شفا کے لیے، دعاؤں کی قبولیت کے لیے 3 مرتبہ اس آیے کریمہ کی تلاوت فرمائیں۔ اما یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء، اما یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء، اما یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء۔ پروردگارا بحق محمد و آل محمد
اس گریے کو، اس دعا کو اپنی بارگاہ عالی میں قبول فرما۔ پروردگارا بالاخص بانیان مجلس کے مرحومین کے درجات کو بلند فرما۔ مولانا بہاور علی اور ان کے اہلیہ مرحومہ، احمد حسن ان کے اہلیہ مرحومہ، خادم حسین ان کے اہلیہ مرحومہ، صفدر حسین ان کے اہلیہ مرحومہ، فرحت مائی محمد ابراہیم ان کے اہلیہ مرحومہ، زوار حسین مرحوم، اس محلے کے جتنے بھی مرحومین ہیں خدا ان کے درجات کو بلند فرما۔ شہداء ملت جعفریہ مرحومین مراجع عظام کے درجات کو بلند فرما۔ بانی دعائے کمیل خدا اس کے کاروبار میں برکت عطا فرما، ان کو صحت و سلامتی عطا فرما، ان کے والدین کو شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ حاضرین مجلس میں پروردگارہ جتنے تنگ دست ہیں ان کو رزق میں اضافہ فرما۔ حاضرین میں جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد نیک و صالح عطا فرما۔ ہم سب کو زیارت با معرفت امام حسین نصیب فرما۔ پروردگارہ جوانوں کی غیرت کی حفاظت فرما، ماؤں کے پردے اور حیا کی حفاظت فرما۔ ہم سب کو زبان ذاکر عطا فرما، بدن صابر عطا فرما، دل شاکر عطا فرما، عقل سالم عطا فرما۔ ہمارے مولا اور آقا امام زمانوں کا ظہور فرما۔ ہم سب کو مولا کے آبان اور انصار میں شریک فرما، مومنین میں اتحاد اور اتفاق نصیب فرما، دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما۔ پروردگارہ بحق محمد و آل محمد ہم سب کو آبان خاص امام زمانہ میں قرار فرما۔ جن مرحومین کے نام لیے ان سب کو یاد کریں۔ شب جمعہ ہے، اپنے مرحومین کو یاد کرتے ہوئے، شہداء ملت سب کو یاد کرتے ہوئے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ۔ یا